السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت کریمہ میں یہ وعدے فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں، آپ تمہارے لیے اسوہ ہیں، تمہارے رہبر و رہنما ہیں۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے ماڈل ہیں۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے راضی کرنا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان رب کو راضی کر لے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ نہ اپنائے۔ آپ کے طریقے کو اپنائے بغیر، آپ کے نقش قدم پہ چلے بغیر، آپ کی سنت کی اتباع کے بغیر کوئی بھی آدمی نہ جنت میں جا سکتا ہے، نہ رب کو راضی کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایک طویل، لمبا اور متنوع قسم کا موضوع ہے۔ میں اس میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا وہ پہلو جس کا تعلق تعلیم و تربیت سے ہے اس پہ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے بہترین معلم ہیں، ایسے معلم، ایسے مربی کہ آپ کے مقابلے کا کوئی اور معلم، کوئی اور مربی نہیں ہے۔ جس انداز سے آپ نے اپنے شاگردوں کی، صحابہ کرام کی، اپنے جانساروں کی تعلیم و تربیت کی، ایسے کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام معلمین کے لیے، تمام ٹیچرز کے لیے، تمام مدرسین کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ تعلیم و تربیت کے میدان میں وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون سے انداز ہیں، وہ کون سے اسالیب ہیں جو آپ نے اپنائے، اور ہر معلم کو چاہیے کہ یہی انداز اپنائے، یہی اسالیب اختیار کرے۔ جو معلم، جو مدرس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو، آپ کے اسالیب کو، آپ کے انداز کو اختیار کرے گا، وہ کامیاب معلم ہوگا، کامیاب مدرس ہوگا۔ اور جو آپ کے نقش قدم پہ نہیں چلے گا
وہ اپنے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں ایک عظیم خوبی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ عظیم اخلاق کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ بہت سے ایسے مواقع آئے جن مواقع پہ اگر کوئی اور ہوتا تو اخلاق کا دامن چھوڑ دیتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اخلاق جیسی عظیم خوبی کو اپنائے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آج آپ کے شاگرد، آپ کے جانثار، آپ کے صحابہ آپ پہ جانے نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آپ کے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ بد اخلاق ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ آپ پہ جانے نچھاور کرنے والے آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے، یہ منتشر ہو جاتے۔ تو اللہ نے یہاں پہ ایک عظیم راز بیان کیا ہے کہ وہ کون سا راز تھا جس کی وجہ سے آپ کے صحابہ، آپ کے شاگرد آپ پہ جانے نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، وہ آپ کا اخلاق تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اخلاق کو اپنائے، خصوصاً معلم، مدرس، داعی، مربی جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے، جو لوگوں کو دین کے علم سے آراستہ و پیراستہ کرنا چاہتا ہے، اس پہ واجب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اخلاق اپنائے۔ آپ کے اخلاق کو ملاحظہ کرنا ہے تو آئیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ نجران کی بنی ہوئی چادر پہنی ہوئی تھی۔ نجران کس ملک میں ہے میرے بھائیوں؟ جی، اس کا مطلب آپ میرے ساتھ ہی ہیں۔ تو نجران کی چادر آپ نے پہنی ہوئی تھی اور اس کے کنارے بہت سخت تھے۔ ایک اعرابی آیا۔ اعرابی کسے کہتے ہیں؟ ابھی تک صحیح جواب نہیں آیا۔ ابھی تک صحیح جواب نہیں آیا۔ اعرابی نہ شہروں میں رہتے ہیں نہ گاؤں میں رہتے ہیں۔ اعرابی وہ ہوتے ہیں جو اپنے جانور لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ پانی ہو، جہاں پہ سبزہ ہو، چارہ ہو، جن کا کوئی مستقل گھر نہیں ہوتا، خانہ بدوش، صحرا نشین، بادیہ نشین۔ تو ایک اعرابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ کی چادر کو زور سے کھینچا۔ جناب انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اس نے آپ کی چادر کو اتنے زور سے کھینچا کہ میں نے دیکھا کہ چادر کو زور سے کھینچنے کی وجہ سے آپ کے پاک جسم پہ نشانات پڑ چکے ہیں۔ اگر ایسی حرکت کوئی میرے اور آپ کے ساتھ کرے تو ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیا ہوگا؟ آپ سوچ لیں، فیصلہ کر لیں۔ لیکن یہ دنیا کے نمبر 1 معلم ہیں، دنیا کے نمبر 1 مربی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کچھ نہیں کہا، اس کی طرف دیکھا، مسکرا کر دیکھا۔ وہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مرلی من مال اللہ الذی اعطاک، کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ یعنی کہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ یعنی کہ ان الفاظ میں بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ توحید ہے، یعنی کہ وہ اشارہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ مال آپ کی ملکیت نہیں ہے، اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ اسے کچھ نہ کچھ مال دے دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پہ اس اعرابی کو کچھ نہ کچھ مال دے دیا گیا۔
میرے بھائیوں اندازہ کریں، میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں، عام سے لوگ ہیں، اور ہمیں کوئی گالی دے دے، ہماری قمیض کو پیچھے سے کھینچ لے، ہمارے رومال کو کھینچ لے، تو ہم اسے عزت کا مسئلہ بنا لیں گے، ہم پوچھیں گے تیری یہ جرت کیسے ہوئی؟ لیکن دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اسے دیکھ کر مسکرائے ہیں، اور پھر جو اس کا مطالبہ تھا اسے پورا کیا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے گواہی دی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شاگردوں کے مابین، اپنے صحابہ کے مابین عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ آپ نے کسی کو دوسرے پہ بلا وجہ فوقیت نہیں دی۔ اگر کسی کو فوقیت ملی ہے، ترجیح ملی ہے، تو تقویٰ کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، لیکن قبیلے کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، مال کی وجہ سے آپ نے اپنے کسی ایک شاگرد کو دوسرے پہ ترجیح میرے ساتھ ہی ہے نا، ترجیح نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کو پیش نظر رکھا ہے جن میں اللہ نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کس چیز کا؟ عدل و انصاف کا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ قول قرآن میں نقل کیا ہے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لوں۔ تو نبی علیہ السلام نے تمام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، امام بخاری اور امام مسلم یہ دونوں روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جب مکہ فتح ہوا ان دنوں ایک قریشی عورت نے چوری کر لی۔ یہ کیس نبی علیہ السلام تک پہنچا۔ اب چور کی اسلام میں کیا سزا ہے میرے بھائیوں؟ کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والا یا چوری کرنے والی کوئی عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو تاکہ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے، تاکہ ان کو دیکھنے کے بعد کوئی اور چوری کرنے کی جرت نہ کرے۔ اب لوگوں کو معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس کیس پہنچ چکا ہے اور آپ نے یہ آرڈر دینا ہے کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ قریشی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یہ ہاشمی ہے یا انصاری ہے یا مہاجر ہے، اس کی جو بھی حیثیت ہو، جس قبیلے سے بھی تعلق رکھتی ہو، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے، یہ آپ کا آرڈر ہوگا۔ قریشی اس معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ کون ایسا ہے جس کو اللہ کے رسول کے پاس بھیجا جائے اور وہ اس معاملے میں اللہ کے رسول سے بات کرے اور ہماری شفاعت کرے، سفارش کرے۔ لوگوں نے کہا ایک ہی ہے جو آپ کے پاس اس عورت کی شفاعت کر سکے، وہ ایک ہی ہے۔ وہ کون ہوگا میرے بھائیوں؟ جی اسامہ بن زید۔ کہا گیا کہ آپ کے لاڈلے، آپ کے چہیتے، آپ کے محبوب اسامہ بن زید ہیں، اگر وہ شفاعت کریں تو شاید نبی علیہ السلام ان کی شفاعت قبول کر لیں۔ اسامہ بن زید چھوٹی عمر کے تھے، لوگوں کی باتوں میں آ گئے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، شفاعت کر ڈالی۔ آپ نے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تمہاری یہ جرت کہ اللہ کی حدود میں شفاعت کے لیے آ گئے ہو۔ جب اسامہ بن زید نے یہ جملہ سنا، معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تو کہا اللہ کے رسول استغفر لی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے اللہ کی حدود میں شفاعت کی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے معافی مانگے۔ اس موقع پہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ نے رات کے ٹائم لوگوں کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئی تھیں کہ جب ان میں کوئی با اثر آدمی، صاحب حیثیت آدمی چوری کیا کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، سزا نہیں دیتے تھے، اس پہ اللہ کی حد قائم نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پہ اللہ کی حد قائم کرتے تھے۔ یاد رکھو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں کو معمولی جملہ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ یہ ہے آپ کا عدل، یہ ہے آپ کا انصاف۔ اور تعلیم دینے والے میرے دوست، لوگوں کی تربیت کرنے والے میرے احباب، اپنی کلاس میں، اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں عدل و انصاف سے کام لیں۔ تمام شاگردوں سے ایک جیسا سلوک کیا جائے، تب ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، آپس میں بھی ان کے دلوں میں محبت رہے گی۔ اور اگر آپ ایک لڑکے کو، ایک طالب علم کو دوسرے پہ ترجیح دیں گے اس کی برادری کی وجہ سے، اس کے شہر کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، تو اس سے آپس میں بغض و عداوت پیدا ہوگی اور آپ کے بارے میں بھی بغض و عداوت پیدا ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خوبی بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنائیں تاکہ بہترین معلم بن سکیں، بہترین مدرس بن سکیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بطور معلم، بطور مربی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ آپ عاجز و انکساری کا پیکر تھے، آپ میں تکبر نہیں تھا، آپ میں غرور نہیں تھا، آپ میں فخر نہیں تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تواضع کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ۔ ہم میں سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے سامنے جھک گیا تو لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے عاجزی اور انکساری کو اختیار کرے گا، تواضع کو اختیار کرے گا، اللہ اسے ذلیل نہیں ہونے دے گا، بلکہ اللہ اسے بلندی دے گا، اللہ اسے عزت دے گا، اللہ اسے شان دے گا، اللہ اسے مقام دے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع کو دیکھنا ہو تو جناب انس ابن مالک سے پوچھئے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ جناب انس ابن مالک کہتے ہیں ان الامۃ من اماء المدینۃ لتأخذ بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت۔ مدینہ کی عام سی لونڈی، اسے آپ کی حاجت ہوتی، آپ کی ضرورت ہوتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی اور مدینہ کی جس گلی میں چاہتی آپ کو لے جاتی، آپ اس کی حاجت کو پورا کرتے، اس کی گفتگو کو سنتے۔ میرے بھائیوں، لونڈیوں کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ تھا، اتنی تواضع تھی، اتنی عاجزی تھی، اتنی انکساری تھی، باقی لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہوگا؟ تو معلم کو چاہیے، مدرس کو چاہیے، لوگوں کو دینی علم سے آراستہ و پیراستہ کرنے والے احباب کو چاہیے کہ تواضع، عاجزی، انکساری کا مظاہرہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور نمونہ اپنے سامنے رکھیں۔ آپ کا دوسرا نمونہ دیکھیے، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ جتنے بھی نبی گزرے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ بکریاں چرائی ہیں۔ اور نبیوں میں آپ بھی شامل ہیں۔ میں اور آپ آج مدینہ پہنچ چکے ہیں، بدر میں آ چکے ہیں، اب ہمارے اچھے اچھے مکان پاکستان انڈیا میں بن چکے ہیں۔ آج کوئی ہمارے ماضی کے بارے میں بات کر کے دیکھے، کوئی یہ کہہ کے دیکھے کہ تو بکریاں چراتا رہا ہے، ہم غصے سے لال پیلے ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں، میں بھی مکہ والوں کے لیے بکریاں چراتا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ تواضع، یہ عاجزی، یہ انکساری، اور اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ انبیاء کرام نے لوگوں کی قیادت کرنی ہوتی ہے، امامت کرنی ہوتی ہے، لیڈری کا فریضہ سر انجام دینا ہوتا ہے،
اور لوگوں کو سنبھالنا آسان نہیں ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میری خواہش پوری ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام سے بکریاں چروائی ہیں، کیونکہ بکریوں کو بھی سنبھالنا آسان نہیں ہے. جو بکریوں کو چرانے میں ماہر ہوگا وہ لوگوں کو بھی سنبھال لے گا، قیادت اور امامت کا فریضہ صحیح معنوں میں سر انجام دے گا. لیکن بہرحال اس سے آپ کی تواضع معلوم ہوئی، آپ کی عاجزی معلوم ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بطور معلم، بطور مربی، بے شمار صفات اور خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ مزاح کیا کرتے تھے. مزاح ہم لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا مزاح در حقیقت مزاح نہیں ہوتا، یہ طنز ہوتا ہے. ہم دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، اس کے دل پہ چوٹیں لگاتے ہیں، اسے دوسرے لوگوں کے سامنے رسوا کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاح وہ مزاح تھا جس سے وہ بھی خوش ہو جاتا جس سے آپ مزاح کیا کرتے تھے. امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں، امام ترمذی الشمائل المحمدیہ میں روایت کرتے ہیں کہ جناب انس ابن مالک کہتے ہیں آپ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، مجھے کوئی سواری دے دیں. آپ نے کہا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا. حاجی صاحب کیا کہا؟ اونٹنی کا بچہ دوں گا. وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے سواری کرنی ہے، اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا جتنے بھی اونٹ ہوتے ہیں کسی نہ کسی اونٹنی کے بچے ہوتے ہیں. تو وہ آدمی مسکرا پڑا، ہنس پڑا. اس انداز سے آپ مزاح کیا کرتے تھے. اور جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول انک تداعبنا، آپ ہمارے ساتھ مزاح کرتے ہیں. فرمایا ہاں میں تمہارے ساتھ ہنسی مزاح کرتا ہوں، غیر انی لا اقول الا حقا، لیکن ایک بات یاد رکھنا میں ہنسی مزاح میں بھی وہی بات کرتا ہوں جو حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے. میں جھوٹ نہیں بولتا، میں غلط بات نہیں کرتا. یہ حدیث پڑھنے کے بعد مجھے ایک کلپ یاد آ رہا ہے، شاید پچھلے دنوں آپ کی نگاہوں سے بھی گزرا ہوگا. کراچی میں ایک مذہبی لیڈر ہیں، وہ کسی جگہ فتویٰ دے رہے ہیں اور ان کے دائیں بائیں ان کے اپنے مرید بیٹھے ہوئے ہیں. ان مریدوں میں سے ایک مرید پوچھتا ہے کہ حضرت لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو بتا دیں، لوگوں کو یہ عقیدہ سمجھا دیں کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ قرآن کی آیت ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ شان اور مقام کے لحاظ سے تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن بشر ہونے کے لحاظ سے آپ بشریت سے خارج نہیں ہوئے، بشریت کے دائرے کے اندر رہے. آپ کے بھی والدین تھے، آپ کی بھی اولاد تھی، آپ کی بیویاں تھیں، بھوک لگتی تھی، غسل واجب ہوتا تھا، اور زخم آپ کو لگتے رہے، خون آپ کا بہتا رہا. اس لحاظ سے آپ بشر ہیں، لیکن شان اور مقام کے لحاظ سے آپ سب سے اوپر ہیں. اب اس مذہبی لیڈر سے سوال ہو رہا ہے کہ قرآن پاک میں تو یہ آیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ مذہبی لیڈر سنیے دھیان سے، کہتے ہیں وہ تو آپ نے عاجزی اور تواضع میں کہہ دیا. میرے بھائی بات کو سمجھیں ذرا. مذہبی لیڈر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عاجزی اور تواضع میں یہ کہہ دیا ہے، جس کا دوسرا مطلب یہ نکلا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. نعوذ باللہ، جو اللہ نے کہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے تو عاجزی میں کہہ دیا ہے. جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ نے کہا وہ حق اور سچ ہے، یہ جھوٹے ہیں، اللہ کا کلام سچا ہے. اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، چاہے تواضع میں کہا، چاہے غصے میں کہا، چاہے عاجزی میں کہا، آپ نے جو بھی کہا سچ کہا، حق کہا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنسی مزاح کیا کرتے تھے، لیکن آپ کے ہنسی مزاح میں
کسی کے لیے کوئی تکلیف نہیں تھی، آپ کا ہنسی مزاح حق پہ مبنی تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو شریعت کے خلاف ہو۔ تو جو معلمین ہیں، تدریس کرنے والے ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار ہنسی مزاح کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ لوگ درس سنتے سنتے اکتا جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، اکتا چکے ہیں نا لوگ، درس سنتے سنتے اکتا جاتے ہیں، تو درمیان میں اگر کبھی ہنسی مزاح ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو معمول بنا لینا، 24 گھنٹے یہی کام کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ لوگوں کو کثرت سے رونا چاہیے اور ہنسنے اور مسکرانے کا کام کم ہونا چاہیے۔ عام طور پہ لوگوں کو روتے رہنا چاہیے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کے غضب کو یاد کر کے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو معلم ہیں، جو مدرسین ہیں، انہیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اس حصے کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ آپ کی پاک سیرت میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ صبر کرنے والے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ کلاس میں، مسجد میں درس دیتے ہوئے، مدرسہ میں پڑھاتے ہوئے، سکول میں دین کا علم دیتے ہوئے، کئی ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو ایسی بات کر جاتے ہیں، ایسا جملہ کہہ جاتے ہیں، ایسی حرکت کر جاتے ہیں جس سے ٹیچر کو، معلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس معاملے میں اسوہ یہ ہے کہ معلم کو صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، غصے کو پی لینا چاہیے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں میں مال تقسیم کیا۔ ایک آدمی نے کہا انہا لقسمۃ ما ارید بها وجہ اللہ، کہ یہ جو مال تقسیم ہوا ہے اس میں اللہ کی رضا کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ رپورٹ آپ تک پہنچی تو آپ نے اس آدمی کو ڈانٹا نہیں، اسے برا بلا نہیں کہا، بس اتنا کہا لقد اوذی موسیٰ باکثر من ھذا فصبر، کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں مجھ سے کہیں زیادہ تنگ کیا گیا، تکلیفیں دی گئیں، ایسے الفاظ کہے گئے جن میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے دکھ تھا، تکلیفیں تھیں، لیکن انہوں نے صبر کیا، برداشت سے کام لیا۔ یعنی کہ میں بھی ان کے نمونے پہ چلتے ہوئے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے برداشت سے کام لوں گا، صبر کروں گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے، یہ تنقید جو تھی اس کا تعلق آپ کی ذات سے تھا۔ جب کسی نے دین کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی، شریعت کے بارے میں ایسی بات کہی جس میں شرک تھا یا جس کا بدعات سے تعلق تھا، خرافات سے تعلق تھا، تو وہاں پہ آپ نے صبر نہیں کیا، وہاں پہ آپ نے وہ سب کچھ کہا جو اس موقع پہ کہنا چاہیے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد حنین کا رخ کیا، طائف کا رخ کیا، تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو درخت ہے، بیری کا درخت، یہ مشرکین کا ہے۔ کن کا ہے میرے بھائیوں؟ کس لیے ہے؟ کہا اس لیے کہ اس درخت کے ساتھ ان کا اعتقاد ہے، اس کے ساتھ وہ اپنی چیزیں لڑکاتے ہیں، یعنی کہ تبرک کے طور پہ، نفع کی امید سے اس کے ساتھ اپنی چیزیں لڑکاتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں کے ارد گرد، کئی درختوں کے ارد گرد لوگ چھوٹے چھوٹے کپڑے لڑکاتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہوں گی، ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ کئی لوگ تیل اٹھاتے ہیں، کئی نمک اٹھاتے ہیں، کئی مٹی اٹھاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یہ درخت کن کا ہے؟ مشرکین کا۔ اس کے بعد تجویز پیش کی گئی کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کر دیں۔ یہ تجویز پیش کرنے والے کون تھے؟ وہ لوگ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، 1 مہینہ پہلے جب مکہ فتح ہوا تھا۔ ایسے جو لوگ تھے ان کے پاس دین کا مکمل علم نہیں تھا، ابھی دین سیکھ رہے تھے۔
تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، یہ درخت تو مشرکین کا ہے، ایک درخت آپ ہمارے لیے بھی مقرر کر دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ صبر نہ کر سکے، دین کا مسئلہ تھا، شریعت کا مسئلہ تھا۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، مجھے تم پہ حیرانگی ہے، تم پہ تعجب ہے، تم نے تو وہی بات کہی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ دیکھیے ان کے کتنے معبود ہیں، ایک معبود ہمارا بھی مقرر کر دیں۔ میرے بھائیو غور کریں، غور کریں، مشرکین کی عقل پہ ماتم کریں کہ وہ اللہ جس نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی، ان کے دشمن فرعون اور اس کے حواریوں کو سمندر میں غرق کیا، چاہیے یہ تھا ساری زندگی اس اللہ کا شکر کرتے ہوئے گزار دیتے، لیکن جو ہی سمندر کراس کیا، آگے دیکھا کہ لوگ شرک کر رہے ہیں، مختلف معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی ایک معبود مقرر کر دیں۔ یہ ہوتا ہے مشرک۔ یہ کیسا معبود ہے جس کو انسان خود مقرر کرے؟ کیا یہ معبود کہلانے کا حقدار ہے جس کو انسان مقرر کرے، موسیٰ علیہ السلام مقرر کرے؟ معبود وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے، جو موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنائے، رسول بنائے اور بتائے کہ میں معبود ہوں۔ معبود وہ نہیں ہوتا جس کو لوگ خود تیار کریں، خود مقرر کریں، جس کی قبر خود بنائیں، جس کا مزار خود بنائیں، جس کو غسل خود دیں اور پھر وہ معبود بن جائے، مشکل کشا بن جائے، حاجت روا بن جائے۔ یہ میرے بھائیو درست نہیں ہے۔ معبود وہ اللہ ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم نے تو وہی بات کہی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ میرے بھائیوں میرا آپ سے سوال ہے، کیا ان نئے مسلمانوں نے اللہ کے رسول سے یہ کہا تھا کہ ہمیں معبود چاہیے؟ صرف اتنا کہا تھا کہ درخت مقرر کر دیں۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا معبود مقرر کر دیں، انہوں نے کہا تھا درخت مقرر کر دیں۔ یہ نہیں کہا تھا کہ ہم درخت کی عبادت کریں گے، یہ نہیں کہا تھا اس کو سجدے کریں گے، یہ نہیں کہا تھا اس کو رکوع کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جان چکے تھے کہ اگر یہاں پہ مسلمانوں نے بھی اپنا درخت مقرر کر لیا اور اس کے ساتھ اعتقاد رکھنے لگے، کپڑے لٹکانے لگے، اسلحہ لٹکانے لگے، تلواریں لٹکانے لگے، خنجر لٹکانے لگے، تو یہ معبود بن جائے گا، پھر اس کو سجدے کریں گے، پھر اس کو رکوع کریں گے، پھر اس سے دعائیں کریں گے، تو یہ شرک کا اڈا بن جائے گا۔ اسی لیے آپ ناراض ہوئے اور فرمایا تمہارا یہ مطالبہ بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے سے ملتا جلتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہاں پہ آپ نے صبر سے کام نہیں لیا، یہاں آپ جلال میں آئے۔ تو جب شرک کا معاملہ ہو، بدعات کا معاملہ ہو، وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ جاتے تھے۔ معلم، مدرس، مربی کو چاہیے کہ شرک و بدعات کا معاملہ ہو وہاں سختی سے روکے۔ اس کے علاوہ صبر سے کام لے، نرمی سے کام لے۔ نرمی کے بارے میں نبی اسلام فرماتے ہیں جس چیز میں نرمی ہوگی اس میں خیر ہوگی، جس میں سختی ہوگی وہاں پہ خیر نہیں ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کبھی غلطی ہوئی نرمی سے کام لیا۔ ایک حدیث، آخری حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، لیکن ذرا تفصیلی حدیث ہے اور آپ کی توجہ بھی چاہوں گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم اور امام ابو داؤد ہیں۔ کون سے دو امام ہیں؟ امام مسلم اور ابو داؤد۔ اور حدیث کو نقل کرنے والے صحابی جناب معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی آدمی کو چھینک آئی، چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اس آدمی نے کہہ دیا الحمدللہ۔ نماز میں چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے؟ جی کہنا چاہیے، لیکن آہستہ آواز سے۔ اس آدمی نے الحمدللہ کہہ دیا، ذرا اونچی آواز سے کہا ہوگا۔ تو جناب معاویہ نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ تیرے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ اب الحمدللہ میں کلام نہیں تھا، یرحمک اللہ میں کلام ہے تیرے اوپر، یعنی کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں کسی سے، اور نماز میں گفتگو کی اجازت نہیں ہے۔ جب معاویہ بن حکم سلمی نے یرحمک اللہ کہا
تو صحابہ کرام انہیں گھورنے لگے، تیز نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ نماز میں اس نے کیا کر دیا ہے۔ ابھی صحابہ کرام جناب معاویہ کو گھور رہے تھے، جناب معاویہ نے مزید کلام کیا، نماز میں مزید گفتگو کی، کہا تمہیں تمہاری ماں گم پائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں مجھے گھور رہے ہو؟ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارنے شروع کر دیے۔ جناب معاویہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ مجھے چپ کرا رہے ہیں، مجھے غصہ بڑا آیا لیکن میں چپ کر گیا۔ کہتے ہیں جب نماز ختم ہوئی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو آپ نے کہا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتکبیر وقراءۃ القرآن، کہ یہ نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس میں کلام کرنا جائز نہیں ہے، اس میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز نام ہے سبحان اللہ کہنے کا، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا، نماز نام ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا، اللہ اکبر کہنے کا، نماز نام ہے تلاوت کلام پاک کا۔ جناب معاویہ آپ کی اس نرمی سے، آپ کے اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے، کہتے ہیں واللہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے آپ سے پہلے یا آپ کے بعد آپ سے بہتر کوئی ٹیچر، کوئی معلم نہیں دیکھا۔ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے مارا، نہ آپ نے مجھے برا بھلا کہا۔ جناب معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور اسلام ہمارے پاس اس حالت میں پہنچا ہے کہ ہم کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، غیب کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، آج کی زبان میں نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، بابوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمیں غیبی باتیں بتائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تأتہم، تو کسی ایسے آدمی کے پاس نہ جانا جو غیبی بات بتانے کا دعویٰ کرتا ہو۔ میرے بھائی سن رہے ہیں آج ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی یہ اللہ کا ولی ہے کیونکہ غیبی باتیں بتا رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں غیبی بات کا دعویٰ کرنے والے کے پاس نہیں جانا۔ میرے بھائی جو یہ دعویٰ کرے کہ میں غیبی باتیں بتا سکتا ہوں، یہ نشانی ہے کہ یہ شیطان ہے، یہ شیطان کا ولی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ علامت خود اس نے بیان کر دی ہے لیکن لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، نہیں جی اس نے غیبی بات بتا دی ہے۔ اگر واقعی اس نے غیبی بات بتائی ہے تو یہ علامت اور نشانی ہے کہ یہ شیطان ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ عالم الغیب ایک اللہ ہے، نہ آسمانوں میں کوئی اور عالم الغیب ہے، نہ زمین والوں میں کوئی عالم الغیب ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ جناب معاویہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ہاں کچھ لوگ بدشگونی کرتے ہیں، بدفعلی کرتے ہیں، کسی کو منحوس جاننا، کسی تاریخ کو منحوس جاننا، کسی مہینے کو منحوس جاننا، کسی مرد کو منحوس جاننا، کسی جملے کو منحوس جاننا، کسی جانور کو منحوس جاننا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ ایک وہم ہے، لوگوں کے دلوں میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ آپ جدھر جا رہے ہیں جائیں، کالے کتے کو دیکھ کر واپس نہیں آ جانا، کالی بلی کو دیکھ کر واپس نہیں آ جانا، الو کو دیکھ کر واپس نہیں آ جانا۔ اگر کبھی یہ وہم ذہن میں آ بھی گیا ہے اس کو جھٹک دیں، اس پہ عمل نہ کریں۔ جناب معاویہ کہتے ہیں میں نے کہا ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو زمین پہ لکیریں کھینچتے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا آج بھی، لکیریں کھینچ کر قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے سوال ہوا ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو زمین پہ لکیریں لگاتے ہیں۔ فرمایا ایک نبی تھے جو لکیریں کھینچا کرتے تھے، اگر کسی کی لکیر اس نبی کی لکیر سے مل گئی تو یہ تو ٹھیک ہے۔ کیوں جی پھر کیا پتا چلا یہ علم ٹھیک ہوا؟ یہ علم ٹھیک ہوا؟ اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ایک نبی لکیریں کھینچا کرتے تھے، اگر کسی آدمی کا علم اس نبی کے علم سے مل گیا تو یہ ٹھیک ہے۔ اب بتائیے ٹھیک ہے یہ علم؟ نہیں میرے بھائی ٹھیک۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ میری لکیریں اس نبی کی لکیروں کے مطابق ہیں؟ نبی تو چلے گئے،
وہ علم تو ختم ہو گیا، جاتا رہا. تو اس لیے یہ بھی غلط ہے. یہ جناب معاویہ مسلسل سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے، تعلیم لے رہے ہیں، علم لے رہے ہیں، اور اللہ کے رسول ان کے ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں. اس کے بعد جناب معاویہ کہنے لگے اللہ کے رسول میری ایک لونڈی تھی، بکریاں چرایا کرتی تھی احد پہاڑ کی جانب. ایک دفعہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، مجھے غصہ آیا، میں نے اسے تھپڑ دے مارا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب معاویہ سے کہا تو نے بہت بری حرکت کی ہے. لونڈی کو تھپڑ مارنا یہ بہت بری حرکت ہے. یہاں پہ دیکھیے تعلیم کا انداز کہ جب دوسرے پہ ظلم و زیادتی ہوئی، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ نے صبر کیا. لیکن جب لونڈی کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ نے صبر سے کام نہیں لیا. نماز میں غلطی ہوئی آپ نے آرام سے سمجھایا. لیکن جب لونڈی کے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو نے بہت بری حرکت کی ہے. معاویہ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا کفارے کے طور پہ میں اس لونڈی کو آزاد کر دوں؟ فرمایا میرے پاس لے کر آؤ. لونڈی کو لایا گیا. آپ نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ لونڈی سے کیا سوال ہو رہا ہے؟ میرے بھائی تعلیم کا انداز، کسی کو آپ نے عقیدہ سکھانا ہے، شریعت سکھانی ہے، تو پہلا سوال کیا ہو رہا ہے؟ این اللہ. لونڈی سے، ابو بکر صدیق سے نہیں، عمر فاروق سے نہیں، کسی بڑے صحابی سے نہیں، بکریاں چرانے والی لونڈی سے سوال ہو رہا ہے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ آج اگر پبلک میں آپ یہ بیان کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کہاں ہے، لوگ کہتے ہیں نا پبلک میں ایسی باتیں نہیں کرتے. اللہ کے رسول تو لونڈی سے سوال کر رہے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اور یہ پہلا سوال ہے. لونڈی کہتی ہے فی السماء، اللہ کہاں ہے؟ بولیے بھائیو اللہ کہاں ہے؟ فی السماء، اوپر. اللہ سب سے اوپر ہے. آپ نے دوسرا سوال کیا من انا، یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ فرمایا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. دو سوال ہوئے اور فوری طور پہ رزلٹ آ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، کہ یہ لونڈی امتحان میں پاس ہو گئی ہے، یہ مومن ہے، اس کو آزاد کر دو. میرے بھائیو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ عقیدے پہ توجہ دینی چاہیے. تدریس کے دوران، تعلیم کے دوران عقیدے پہ توجہ دیجیے. اللہ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ جسے ہم سجدے کرتے ہیں، جسے ہم رکوع کرتے ہیں، جس کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، جس کے لیے طواف کرتے ہیں، جس کے لیے عمرہ کرتے ہیں، وہ اللہ کہاں ہے؟ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے وہ اللہ کہاں ہے. یا دل کے اندر؟ کیوں جی دل کے اندر ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش سے بھی اوپر، ہر مخلوق سے اللہ اوپر ہے. اللہ سب سے اوپر ہے، ساری مخلوقات اللہ کے نیچے ہیں. اور یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے. تو میرے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں نمونہ ہیں. ہمارے لیے ہر میدان میں آپ آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن خصوصی طور پہ تعلیم کے میدان میں، تدریس کے میدان میں، علم دینے کے میدان میں آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اس میدان میں بھی آپ کی کئی خوبیاں، کئی صفات بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں دینی علم لینے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن و حدیث سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.